ٹو دا پوائنٹ نیوز بیکھو موڈ محمد انور صاحب سے۔ اب آپ کو لے چلتے ہیں تحصیل فالیہ کے علاقہ قادر آباد۔ سیاسی سماجی رہنما حلقہ پی پی 42 چودھری منور یاسین گجر، چودھری انور یاسین گجر، چودھری قمر یاسین گجر ایڈوکیٹ کے بڑے بھائی، چودھری تنویر احمد طور، چودھری منیر احمد طور کے بنوئی، چودھری نبیل یاسین گجر کے والد محترم، چودھری گور یو کے ماموں جان، چودھری غلام یاسین گجر مرحوم کا ختم کل ان کی رہائش گاہ قادر آباد میں پڑا گا، جس علاقہ کے نامور نعت خانوں نے شرکت کی۔ حضرت علامہ مولانا حافظ احمد رسول گارگونی نے خصوصی خطاب کیا اور فلسطِ موت ابیات پر روشنی ڈالی۔ ختم کل میں علاقہ بھر سے مختلف شخصیات کی شرکت کرنے والوں میں سابق ناظم، نائب ناظمین، چیئرمین، وائس چیئرمین، جنرل کونسل، وکلاء، ڈاکٹر، صحافی، انجمن تاجران اور سیاسی سماجی شخصیات کی شرکت۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد انور صاحب۔ وہ دو ہی صفات ہونی چاہیے، ایک عقل حلال، حلال کھانا، دوسرا صدق مقال، سچ بولنا، تیسرا نیک اعمال۔ اسلام کی بنیاد بتائی جاتی ہے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، لیکن صوفی کہتا ہے، درویش کہتے ہیں، فقیر کہتے ہیں، صلحاء کہتے ہیں، اولیاء کہتے ہیں کہ اسلام کی 5 بنیادیں، جن کو آپ کہتے ہیں اسلام کی 5 بناواں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ صوفی کہتا ہے کہ ان 5 کی قبولیت کا مرکز و محور 2 چیزیں ہیں، عقل حلال اور پھر صدق مقال، حلال کھانا اور سچ ہے بولنا، حلال کھانا اور سچ ہے بولنا۔ رزق حلال جو ان سا ہے وہ انسان کو ولایت نور سے مالا مال کرتا ہے، اور اپنی زندگی کے اندر تصوف کے رنگ کو پڑھے، صوفیاء کو پڑھے کہ وہ کس طرز پر گئے۔ وہ اس طرف حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم جیسی شخصیات کیوں اس طرف مائل ہوئی، حضرت خواجہ سہیل تستری جیسی شخصیات کیوں اس طرف آئیں، ان کا کیا نظریہ تھا؟ بادشاہ تھے، سب کچھ تھا۔ اہل نظر ہونا اور چیز ہے، اہل علم ہونا اور چیز ہے، اہل عقل ہونا اور چیز ہے، اور اہل قلب و بصیرت والا ہونا اور چیز ہے۔ میرے خیال میں جتنے آداب یہاں پہ آپ تشریف فرمائے، مجھ سے زیادہ آپ اچھی گفتگو بھی کر لیتے ہو، مجھ سے زیادہ آپ کا نالج بھی ہوگا،
لیکن آؤ ہم اس وقت میں اس مادی دور میں یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم تصوف کو پڑھیں گے قرآن کے ذریعے. ہم تصوف کو پڑھیں گے کس کے ذریعے؟ قرآن کے. ہمارے قبلہ ڈاکٹر ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے قرآن پڑھا، پھر قرآن کا ترجمہ بھی پڑھا، پھر اس قرآن کے تراجم کے مختلف حصوں سے تصوف اور معرفت کے دقیق گفتگو سے اپنوں کو بہرہ مند بھی کیا. یہی تمام صفات، یہی تمام طرز زندگی اللہ کریم نے بھائی غلام یاسین صاحب کو بھی عطا کیا کہ انہوں نے قرآن پڑھا تصوف کے رنگ کے اندر، قرآن پڑھا معرفت کے رنگ کے اندر، قرآن پڑھا حقیقت کے رنگ کے اندر، قرآن پڑھا اہل نظر اہل دل کی نظر کے اندر. آج یہ چیز مفقود ہو چکی ہے. آپ سب کو اس چیز کی دعوت خاص ہے کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری جب روح نکلے تو ہمارے کانوں میں یہ آواز آئے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو پھر آ جاؤ صالحین کی طرف، آ جاؤ نیک لوگوں کی صحبت کی طرف، آ جاؤ ان لوگوں کی طرف جو دلوں کو صاف کرنے والے ہیں. لوگ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو. کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو. خوف، اللہ کے ڈر میں کتنی محبت ہے. آگ کا ڈر ہے کہ جل جائیں گے، چھری کا ڈر ہے کہ کاٹ دے گی. اور صوفیاء نے اللہ کا ڈر کیسے بیان کیا؟ میں ولی من خاف مقام ربہ جنتان. اور بھئی تم رب سے ڈرنا، تمہارا رب تمہیں 2 جنتیں عطا فرمائے گا. ایک طرف صدا ہوتی ہے کہ اللہ سے ڈرو، لیکن صوفیاء کہتے ہیں اللہ سے محبت کرو. کیا کرو؟ اللہ سے. جس سے محبت ہو جائے پھر اس کے خلاف نہیں جایا جاتا. اگر میری حضرت صاحب سے محبت ہے تو محبت کا پہلو یہ ہے کہ میں وہ کام نہیں کروں گا جو ان کو ناپسند ہے، میں وہ کام کروں گا جو حضرت کو پسند ہے. تو پھر مجھے ڈرنے کا معاملہ نہیں ہوگا، پھر مجھے ادب کا معاملہ ہوگا. ڈرنا اور چیز ہے، ادب اور چیز ہے. اسی طرح رب سے ڈرے وہ جس کے اندر کچھ معاملات ہو رہے ہیں. ہم نے اپنے رب کے خلاف اپنی بساط اوقات کے مطابق چلنا ہی نہیں ہے. ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں. ہم اپنے رب سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. آپ کو میں ڈرا ڈرو کے کیا کر لوں گا؟ برائی کر لوں گا. یہی کر سکتے ہیں نا میرے جیسا بندہ. لیکن نہیں. یاد رکھو، اللہ سے محبت کا درس اپناؤ، اللہ کی قربت کا معاملہ دیکھو، اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہونے کا معاملہ دیکھیں کیا ہے. جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر میرے رب کی طرف سے وہ وصل اور وصال کے حجابات اٹھ جاتے ہیں. پھر انسان کی نظر اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ سارے حجابات اٹھ جاتے ہیں. تو جب حجابات اٹھ جاتے ہیں تو پھر انسان کہہ دیتا ہے کہ رانجھا رانجھا بھوک دی میں آپے رانجھا ہوئی. لہذا اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے میرا مالک کریم ہم سب کو بہتر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی غلام یاسین صاحب نے جتنی منکسر المزاج زندگی گزاری، خوش طبیعت، اچھا بولنے والے، اچھا بیٹھنے والے، اچھی صحبت والے، اچھے ملنسار، اس مجمع میں جتنے بھی ہمارے رشتہ دار دوست احباب ان کے بیٹھے ہیں، کسی کو بھی پوچھ لے تو وہ یہی کہے گا کہ بھائی غلام یاسین صاحب کا جو میرے ساتھ تعلق تھا کسی کے ساتھ نہیں تھا. ایسی زندگی انہوں نے گزاری ہمارے اندر. اللہ کریم اس بابرکت مہینے کے صدقے ان کے تمام اگلی منازل کو آسان فرمائے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور شفاعت سے بہرہ مند فرمائے. مصطفیٰ جان